السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی تاریخ، مسلمانوں کی ہجرت حبشہ۔ جب کفار مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھیں۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن سکون سے زندگی گزارتے رہے۔ ان کے بعد لوگوں نے بھی ہجرت کی، جن کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان ہی کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اصلاحاً اپنے دین ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اللہ کی قدرت۔ آتش فشاں یعنی لاوا۔ آتش فشاں وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی دھاتوں کو پگھلا کر باہر نکلتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیل میدان بنا دیتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشین بنا سکے، نہ کوئی انتظام کر سکے، اور نہ کوئی خاص معلومات کر سکے کہ یہ کب تک نکلے گا، کتنا نکلے گا اور کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے جو زمین سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کے ساتھ پڑھے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے اوپر ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، عطر لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سنت پر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ دوسرے آدمی کے والدین کو برا بھلا کہے گا، بدلے میں وہ آدمی بھی آپ کے والدین کو برا بھلا کہے گا، تو گویا آپ نے اپنے ہی والد کو برا بھلا کہا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اور اپنے انجام کو سوچے بغیر دنیا میں گھستا چلا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے محافظ یعنی فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے کرو، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔
قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والے کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔